ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ تمام حضرات کے سامنے یہ بات رکھی تھی اور ان ہستیوں کا نام پیش کیا تھا جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر ہی جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ کہہ دیا تھا کہ لوگ جنتی ہیں۔ اب ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ اب ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ عشرہ مبشرہ کس کو کہتے ہیں اور ان ہستیوں کو عشرہ مبشرہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، کیونکہ دین کی بات کا خلاصہ ہونا چاہیے، دین کے ہر جز کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہماری سمجھ میں ساری باتیں آئے، اور اگر ہم دوسروں کے سامنے دین کی باتوں کو رکھنا چاہے تو ہم ہر چیز کو کھول کر اپنے دین کی تمام باتوں کو دوسروں کے سامنے پیش کر دیں۔ اس میں زیادہ نفع ہوتا ہے اور اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہم جان لیتے ہیں کہ ان ہستیوں کو عشرہ مبشرہ کیوں کہتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے اپنے دماغوں کے اندر، اپنے دلوں کے اندر، اور یہ بات واضح رہے آپ تمام حضرات کے سامنے۔ سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھے کہ عشرہ کسے کہتے ہیں؟ عربی میں 10 کو عشرہ کہتے ہیں، اور یہ جو ہستیاں تھی جن کو اللہ تبارک و تعالی نے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا تھا، یہ 10 تھے۔ یہ کتنے تھے؟ یہ 10 تھے۔ یہ 10 تھے، اس لیے ان کو عشرہ کہتے ہیں۔ عشرہ سے مراد 10 ہے، یہ 10 لوگ تھے، اس لیے ان کو عشرہ کہتے ہیں۔ اور آگے ہے مبشرہ۔ تو مبشرہ کنہیں کہتے ہیں؟ جن لوگوں کو صراحت کے ساتھ کھلم کھلا بالکل، اور صراحت کے ساتھ الفاظ کے اندر بالکل بہترین طریقے سے، بالکل صراحت کے ساتھ کھول کر یہ بات بتا دی جائے کہ تم جنتی ہو، یا کسی بھی چیز کی خوشخبری دے دی جائے، کسی بھی چیز کی بشارت دی جائے، بالکل ایسے واضح الفاظوں کے اندر صراحت کے ساتھ کہ وہ چیز بالکل پکی ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ان لوگوں کو بالکل صراحت کے ساتھ یہ بات کہہ دی تھی کہ تم لوگ جنتی ہو، اور جنتی ہونے کی ان کو بشارت دے دی گئی تھی، اس لیے ان کو مبشرہ کہتے ہیں۔ تو دونوں کو ملا کر کیا ہوا؟ عشرہ کو اور مبشرہ کو، دونوں کو ملا کر عشرہ مبشرہ ہو گیا، اور انہی 10 لوگوں کو عشرہ مبشرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ دین اسلام کے اندر، شریعت کے اندر اور مذہب اسلام کے اندر جب یہ بات آتی ہے کہ عشرہ مبشرہ کون ہے، تو اب ہمارے نظروں کے سامنے یہ بات آ گئی ہے تاکہ ہم لوگ پہچان لیں کہ عشرہ مبشرہ کون ہے۔ امید ہے کہ یہ بات آپ تمام حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام حضرات کو اور ہم سب کو اپنے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔